ایک ایسا مسلمان جس نے اپنی زندگی علم، عبادت اور انصاف کے لیے وقف کر دی۔ ایک ایسا سپاہی جس نے صلیبی کی سب سے بڑی فوج کو شکست دی۔ بچپن اور تعلیم۔ صلاح الدین کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا۔ آپ 1137 میں ترکیت عراق میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ بڑے شریف، عقل مند اور دیندار تھے۔ ان کے والد اور چچا دونوں ہی نور الدین جنگی کے لشکر میں کمانڈر تھے، اس لیے صلاح الدین کو چھوٹی عمر سے ہی اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ملٹری ٹریننگ بھی ملی۔ ملٹری کیریئر کا آغاز۔ جب صلاح الدین جوان ہوئے تو انہوں نے نور الدین جنگی کی لیڈرشپ میں اپنا کیریئر شروع کیا۔ پہلے سیریا، پھر ایجپٹ اور جہاں تلیا۔ اللہ نے انہیں اتنی ہمت اور لیڈرشپ دی تھی کہ وہ ہر جنگ میں اپنی اسٹریٹجی اور دشمن کو شکست دیتے تھے۔ 1169 میں صلاح الدین ایجپٹ کے وزیر اعظم بن گئے۔ وہاں انہوں نے فاطمی حکومت کو ختم کر مسلم امہ کو ایک مضبوط حکومت دی۔ انہوں نے کوپریشن ختم کیا، مسجدوں کو پھر سے آباد کیا اور قرآن اور سنت کے نظام کو عمل میں لایا۔ صلیبیوں کا دور۔ دوستو، اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا صلیبی کا وہ یورپین کرسچن فوج تھی جو بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر چکی تھی۔ انہوں نے 1099 میں الاقصی کو لے کر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلاح الدین نے ایک سپنا دیکھا تھا، بیت المقدس کو آزاد کرنا۔ انہوں نے سیریا، ایجپٹ اور عراق کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا۔ 1187 میں بیٹل آف حدید ہوئی۔ صلاح الدین نے اپنی اسٹریٹجی، صبر اور توکل سے صلیبی کو شکست دی اور جنگ کے بعد انہوں نے یروشلم کو رخ کیا۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا ہر مسلمان کو انتظار کر رہا تھا۔ 2 اکتوبر 1187 صلاح الدین نے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ آخری دن۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں وفات پا گئے۔ جب ان کی دفن کی تیاری ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا۔ جو سلطان اپنی زندگی میں لاکھوں فوج کا مالک تھا، اس کے پاس موت کے وقت صرف دین کی دولت تھی۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک اور صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کو صلاح الدین